السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بخیر تاخیر کے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، رنگوں کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر سب چیزوں کو ایک ہی رنگ ہوتا تو ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ بعض چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن رنگ کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا فرق رنگوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ ذرا بھی غور کرو تو ہر پھل کا رنگ اندر اور باہر سے ایک دم الگ الگ ہوتا ہے، جس سے پھل وغیرہ کا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اور کچے پکے کا پتہ چل جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کا پایا جانا اللہ کی قدرت کی زبردست علامت ہے۔ اس کے بعد ایک فرض کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک سنت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والدین کی وفات کے بعد خیر کی کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو برا کرنا، اور ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ اس کے بعد ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور تکبر میں اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اس کے بعد دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا، اور دنیا کہ اس کے مقدر میں اتنی ہی آئے گی جتنے اس کے مقدر میں ہے۔ آخرت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا، اور فرشتے صف باندھ کر میدان حشر میں آئیں گے، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اس کے بعد طب نبوی سے علاج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی ایک نصیحت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔